شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان اللہ. مرحبا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ اس سلسلے میں ہم سب موجود ہیں. آپ سب کو بھی مرحبا کہتے ہیں. آج ہمارے اس سلسلے کا یعنی اس ٹاپک سے متعلق یہ پہلا سلسلہ ہے. عالم تیرا پروانہ میں ہم کیا کیا سنیں گے، کیا دیکھیں گے اور کیا اس سلسلے میں ہوگا، یہ سب کچھ آپ کو بتانا ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ اس حوالے سے اس نوعیت کا انوکھا سلسلہ ہوگا کہ اس میں مختلف زبانوں میں انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں گے. جی ہاں، جب بھی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی، اللہ نے چاہا سرائکی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوں گے، پشتو بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوں گے اور سندھی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوں گے. میمنی زبان میں انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل لینگویجز بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. انگلش زبان کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اور پھر جیسے موقع ملا ہم عربی اور دیگر ہمارے مبلغین ہمیں جوائن کرتے رہیں گے. تو اس سلسلے میں جہاں آپ مختلف زبانوں میں مدنی پھول حاصل کریں گے، ویسے تو آپ نام سے بھی پہچان گئے ہوں گے کہ بات کس کی ہونی ہے، تذکرہ کس کا ہونا ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اپنے اشعار میں. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہوگا، وہ تذکرہ ہوگا کہ جس کے لیے نہ تو ہمارے پاس الفاظ ہیں نہ ہماری زبانیں اس قابل، بس حاضری لگانے کے لیے ثنا خانوں میں نام لکھانے کے لیے یہ سلسلہ کرتے چلے جائیں گے. اور واقعی میرے آقا کی شان وہ ہے کہ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سلسلوں میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختلف موضوعات کو لے کر آئیں. شروع کے سلسلوں میں ہم آپ کو کیا بتانے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ مبارک ذات ہے جس کا تذکرہ کہاں نہیں ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید جو رب کا کلام ہے اس کلام پاک میں جا بجا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان بیان کی گئی ہے. بالخصوص ہم انشاءاللہ ان آیات قرآنی کے بارے میں سنیں گے جن آیتوں میں سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا نعت بیان کی گئی ہے، میرے آقا کی مبارک شان بیان کی گئی ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم کچھ احادیث اگلے سلسلوں میں سنیں گے کہ جن احادیث میں سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہے. اور جب یہ سلسلہ ہوگا ہمارے دو سیگمنٹس بھی مزید اس میں یوں سمجھ لیجیے کہ مختصر سلسلے شامل ہوا کریں گے اور وہ سیگمنٹس ہوں گے جن کا نام ہوگا سنت رسول اللہ کی. انشاءاللہ ہر سلسلے میں ہمارے کچھ مختلف زبان بولی بولنے والے اسلامی بھائی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک سنت سکھائیں گے اور ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا جس کا نام ہوگا حسن و جمال مصطفیٰ. جی ہاں، اس میں انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم اطہر، جی ہاں، جس آقا کا کلمہ پڑا ہے، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہم سیکھیں گے حسن و جمال کیسا تھا، میرے آقا دکھتے کیسے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء کیسے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں ایک مختلف بولی بولنے والے اسلامی بھائی انشاءاللہ اس زبان میں ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے کے بارے میں بتائیں گے. تو بہت کچھ انشاءاللہ ان سلسلوں میں آپ سیکھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں عشق رسول کی شمع
آپ کے دل میں مزید فروزاں ہو جائے، مزید یاد رسول میں اشک بہنے والی ہماری کیفیت بن جائے، کیونکہ ان سلسلوں میں ہم نعتیں بھی سنیں گے، مختلف نعت خواں ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ پہلا سلسلہ ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں رب کریم سے ہمیں اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جس انداز سے کوشش کریں ہم بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اچھی باتیں کرنے کی، غلطی سے بچ کر یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناظرین ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ہوگا یقیناً رحمتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کی بارش میں نہانا چاہتے ہیں، اپنے معمولات سے فارغ ہو کر توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے، ہو سکے ہمارے سلسلے کے لیے ایک الگ سے ڈائری بنا لیجئے، کیونکہ ہر سلسلے میں آپ بہت کچھ نیا سنیں گے، اور اگر اسے لکھتے جائیں گے، ان مدنی پھولوں کو رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے، جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا آپ کے پاس عالم تیرا پروانہ اس سلسلے کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، تلاوت قرآن مجید میں بھی ہم انہی آیات کو سنیں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں ہے، پھر آگے جا کر سلسلے میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ نے سننا ہے۔ آئیے شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے ہمارے ناظرین حاضرین سب نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کریں گے، تلاوت قرآن شریف سنیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے تلاوت قرآن پاک ادب کے ساتھ کروں گا۔ آپ بھی ادب و توجہ کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیں، ہو سکے تو روتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان، مبارک تذکرہ خیر سننا ہے رب عز و جل کے مبارک کلام کے ذریعے۔ جی ہاں، آیات قرآنی ہوں گی اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان ہوگی۔ جھومتے جائیے، گویا آج آپ کو بار بار تلاوت قرآن، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی سننے کا موقع ملے گا، اور یہ ترجمہ، یہ تفسیر اور یہ قرآن کی جو باتیں ہوں گی، دراصل یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہوگی۔ جی ہاں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں، آج ہمارا یہ منچ ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ عجیب سا منظر پیش کیے ہوئے ہو کہ یہ دنیا کا نقشہ بھی ہے، کچھ جو ہے وہ گلیکسیز بھی دکھائی گئی ہیں، ہمارے پیچھے آپ کو کچھ مزارات اولیاء کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ سب کس چیز کی جو ہے وہ رونمائی ہے، یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اور بیچ میں پھر یہ گنبد خضرا کا بڑا خوبصورت سا ماڈل ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اشارہ ہے
کہ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ کون ہے جو میرے آقا کا دیوانہ نہیں؟ اور میں سچ بتاؤں، اس سلسلے میں آگے جا کر ہم نے انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور کتنا پیار کرتے یہ بھی سننا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت، جی ہاں شجر کتنا پیار کرتے ہم وہ بھی سنیں گے۔ سلسلہ جیسے جیسے اس کی اقساط آگے بڑھتی جائیں گی، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اگلے سلسلوں میں آپ یہ بھی سنیں گے کہ میرے آقا سے پتھر، پہاڑ وہ کتنا پیار کرتے۔ بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہر سلسلے کے آخر میں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ سبھی پروانے ہیں، سبھی دیوانے ہیں، میرا اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن کیسا ہے، میری محبت کہاں تک پہنچی، کہیں زبانی دعویٰ تو نہیں، عشق بھری باتیں ہوں گی، محبتوں کا تذکرہ ہوگا، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم چاہیں گے سلسلے کی پہلی نعت ہے تو انشاءاللہ وہی کلام سنتے ہیں، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مبارک کلام، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، پیمانہ،
عظمت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ 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 میرے آقا عالم تیرا پروانہ اور کھاتے گے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی میرے آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اور گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا عالم تیرا پروانہ میرے آقا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اور آباد اسے کر دے ویراں دل آسی جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا جلوے تیرے بس جائیں آباد
سرکار تمہارا رخ ہے زیبا نظر آئے جلوے تیرے بس جائے میرے آقا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جلوے تیرے بس جائے میرے آقا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن میرے آقا تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ پیڑ پودے جانور سجدہ کرے پارا کلا مر جائے عالم یہی سرکار ہے عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ مختلف زبانوں کی بات چلی ہے کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ زبانیں آئیں کہاں سے اسٹارٹ کیسے ہوا سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں علماء کرام نے تفاسیر میں یہ لکھا کہ سب سے اول لکھنے والے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نے عربی فارسی عبرانی یونانی رومی قبطی بربری اندلسی ہندی اور چینی زبانیں مٹی پر لکھی پھر ان سے یہ زبانیں ان کی اولاد میں منتقل ہوئیں آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے خط یعنی قلم سے کس نے لکھا سبحان اللہ یاد رہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خط عربی میں لکھا
क्योंकि अरब आप ही की नस्ल से हैं, लेकिन जो ये रिवायत में आता है अव्वलु मन क़त्ता बिल कलम इदरीस अलैहिस्सलाम, यानी कलम से सबसे पहले लिखने वाले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह, इन जबानों का इल्म, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितने उलूम हासिल थे, कितनी ज़बानें मालूम थी। सुभान अल्लाह, अहादीस में ये मफहूम मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया, 700,000 लैंग्वेजेस। जी हाँ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, दुनिया तो बहुत बाद में उन ज़बानों पर पहुंची है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करीबी, जिसको यूं कहें कि एक ऐसी हस्ती जिनको दुनिया में तख्लीक करके भेजा गया, उलूम अता फरमाए। और सुभान अल्लाह, इस आज के सिलसिले में मजीद आगे भी जब सुनेंगे कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उलूम का आलम यह है, तो जो आदम के भी आका हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं, उनके उलूम का आलम क्या होगा। एक और बड़ी अहम बात लैंग्वेजेस के हवाले से, ज़बानों के हवाले से, क्योंकि याद रहे कि तफसीर कबीर शरीफ में है, दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानें इल्हामी हैं, यानी गोया ये अल्लाह की तरफ से अता हुई। इल्हामी के माना ये बनेंगे। अब मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इसका अदब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स कहे कि अंग्रेजी की अदब करने की क्या जरूरत है। जी हाँ, हर जबान का अदब करना होगा। अदब से मुराद या मिसाल के तौर पे अगर कोई लफ्ज अंग्रेजी में अल्लाह लिख दे, तो क्या माज़अल्लाह उसकी आप तौहीन करेंगे, उसके ऊपर पैर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। यहां तक कि मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर कोई तौहीन की नीयत से माज़अल्लाह उस पर पांव रख दे या पटक दे तो काफिर हो जाएगा। बहरहाल अंग्रेजी हो या दुनिया की कोई भी जबान हो, हर हर्फ का जो है अदब करना चाहिए। इसी तरह जाहिर है जमीन पर किसी भी जबान से लिखने से उसकी बेअदबी यकीनी है। आजकल रहनुमाई के लिए सड़कों पर तहरीरें होती हैं, यह गलत तरीका है। काश सिर्फ रंग बरंगे मगर सब्ज रंग के अलावा, माशाल्लाह उससे भी हमें निस्बत है, बरकत है, उसकी क्या बात है, पट्टों से काम चला लिया जाए, कोई डिजाइन इस तरह की बना ली जाए। अच्छा, दरवाजों पर जिसको पायदान कहते हैं, घर के बाहर जो रखे होते हैं, मैट रखे होते हैं, उस पर वेलकम लिखा हुआ होता है। बल्कि मैं घर में गया साउथ अफ्रीका में, उनके घर के बाहर मैट रखा था जिसमें उस साहब का नाम, अब मैं नाम लूंगा तो शायद शख्सियत तक पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पे कोई भी अच्छा नाम होता है, बड़े अच्छे अच्छे नाम अंबिया के नाम पे या अल्लाह तबारक व तआला के जो निस्बत से अब्दुल रहमान है, अब्दुल्ला है, मिसाल देता हूं अब्दुल्ला। अब वेलकम टू अब्दुल्लाज हाउस, अब ये मैट के ऊपर, पायदान के ऊपर लिखा हुआ। अब घर में जाने वाला हर शख्स उस पायदान पर पांव रख के जा रहा है। मैं तो हैरान हो गया कि ये कितनी बड़ी बेअदबी है। तो अब अकल थोड़ी सी इस्तेमाल लगता नहीं करते, ये नहीं कहूंगा नहीं है। तो अब वेलकम में भी इंग्लिश के वर्ड्स है ना, तो ये ऐसे पायदान, ऐसे मैट जो हैं नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, बिछाने की दरी हो, चादर हो, फोम के गदेलों के अस्तर हैं, जो बेडशीट्स होती हैं, बाज़ औक़ात डेकोरेशन का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, यहां तक कि WC और कमोड के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। अब ये भी इल्हामी ज़बानें हैं और उनके हुरूफ हैं, तो हमें देखना होगा कि कहां कहां ऐसी चीजें होती हैं जहां पैर रखने से, उसके ऊपर यूं समझिए कि चलने से, अभी तो गंदगी की जगह है, यहां भी अगर लिखा हुआ होगा तो इसका हमें जो है मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एहतियात करनी चाहिए। और फ्लोर टाइल के नीचे भी लिखाई होती है, ईंटों के ऊपर भी लिखाई होती है। अब फ्लोर टाइल तो जमीन पे बिछाई जाएंगी, बाथरूम पे भी बिछाई जाएंगी। तो खुदारा काश ऐसे लोग हमें सुन रहे हों कि लिखाई के हवाले से, क्योंकि लैंग्वेजेस की बात हुई है, दोबारा अर्ज करता हूं, तमाम ज़बानें जो हैं दुनिया में मौजूद हैं वो इल्हामी हैं। इनका अदब करना चाहिए, उनके वर्ड्स का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद है कि इस पर जो है वो आप एहतियात करेंगे। और आज के सिलसिले की इब्तिदा ही में लैंग्वेजेस के बारे में आपने कुछ सुना है, और हम भी आज मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। तो उसी की कह दो इस मैटर विच क्या कहते हैं कि ये जो लैंग्वेजेस वाला मामला है, लिखी हुई चीज़ें, इस पर एहतियात करनी चाहिए। बाकी ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एहतियात करनी चाहिए। और आजकल तो बहुत ज़्यादा इस दी बेहतियाती नज़र आनी पई। मिसाल तौर पर बाज़ार अगर तुसां वञो या अगर किसी चौराहे ते वञो या मुख्तलिफ जेरे मकामात हैं इत्थे गैदरिंग होंदी है, तो उन मकामात ते बहुत ज़्यादा बेहतियाती होंदी है। बसा औक़ात तुसां ॾिठा होसी कि अखबारात दे टुकड़े होने, और अखबारात दे टुकड़ां दे उत्ते बाकायदा मुहम्मद, अल्लाह, इस तरह दे कलिमात जेरे मुक़द्दस कलिमात हैं। और बसा औक़ात ऐसा भी होंदा है कि अखबारात दे उत्ते, बल्कि अखबारात दे बिल्कुल फ्रंट पे अगर तुसां देखो तो कोई ना कोई आयत लिखी होसी, हदीस लिखी होसी। तो इस वजह तो इसे एहतियात करनी चाहिए कि कागजात दे उत्ते गौर करो कि ये अल्लाह ताला दा नाम है। अगर बिल फर्ज एक मिसाल है
کہ تواڈے والد صاحب دا نام ہوئے تو کیا تساں پسند کرے سو کہ والد صاحب دا نام تواڈے پیر دے تلے آوے؟ بالکل نہ پسند کرے سو. اسی طرح رب تعالیٰ دا نام ہے، اس دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا نام ہے، تو لہٰذا اس دے وچ احتیاط کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے. اور اتھے اگر ادب نہ ہوسی تو پھر ادب کتھے ہوسی. اچھا، یہاں آپ نے تو خیر بڑی اور سپیریئر بات کر دی کہ جہاں پر آیات ہیں، اللہ نبی کا نام ہے، بلکہ یہاں تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی لکھا ہے. اب نارملی اشفاق میں سے چلے کچھ مملی زبان بھی سن لیتے ہیں. اب ہم کسی جگہ کھانا کھانے گئے کہ کھیلنے بھی آئے اڑا پا کے ٹشو پیپر کی جگہ تے اخبار کا ٹکڑا ڈی تھا پیس آف پیپر ایڑا ہوں کہ جن کے ذریعہ اگر ہاتھ صاف کرنا تو وہ تو مختلف چیزوں لکھے لی مت بھلے ان مت اللہ رسول جو نام نے انگلش لکھے لی ہے کوئی بھی لینگویج ہے تو ادب تو بھی کرنا کھپے. بے شک پچھی بدے سے پہلی گال بے ادبی پچھی پا نار جے تو یہ نقصان کترو صحت لائے وہ اخبار سے جو سیاہی پچھی کترا جراثیم ہوتے ہونا وہ پاگے لگی رہا ہونا پچھی بے ادبی جی کتری مطلب کوئی حد ہی نہ رکھنا پا ودنی ونیتی واش روم تک پا سنیاس پا بزرگے کے نارو انہیں کی سیرت نارو پانچے وڈے جی اسلاف جی سیرت نارو تو یہ اتنا مؤدب ہوا اتنا باادب ہوا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جے بارے میں اچھے تو کہ آئیں اکری مرتبہ استنجا لائے تشریف گنی ویا پچھی فوراً واپس تشریف گنی آیا میں جلدی خادم کے چوا کے مجھے انگوٹھو دھرائے چوا کرو ہے وہ آؤں قلم چیک کرل لائے نا چیک کرنا ہو پہلے نوکیلا قلم ہونا ہوا تو سیاہی چیک کرل لائے انک چیک کرل لائے ان کے کوئی نقطہ وغیرہ وجیا ہونا تو چوا ہی جلدی سے دھوئی دے کہ استنجا لائے چوا آئے انجے لائے نکری آیا چوا آؤں ان قلم سے حدیثوں نے قرآن جی آیتوں نے دیگر چیزوں لکھا دو آؤں اگر انجے ساتھ استنجا میں وینوس میں گوارا نہیں تھی ماشاءاللہ. اسلاف کے رہا کہ یہ بہت ہی با ادب با نصیب. دیکھیں نا اب پیپرز پر لکھائی کوئی بھی زبان کی اس کا تو ادب کرنا ہی کرنا ہے. بزرگ کا واقعہ سنا ہے کہ مجدد الف ثانی اس لیے اپنے استنجا خانے سے باہر تشریف لے آئے کہ اس پر انک کا سیاہی کا ایک نقطہ لگا ہوا تھا اور اس کا بھی ادب ہے کیونکہ اس کے ذریعے قرآن و حدیث کی باتیں لکھی جاتی ہیں. تو بات وہی ہے کہ ادب والا جو ہے ادب کرنے والا اس کو برکتیں ملتی ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سندھی مانو بھی ہیں تو آپ بھی اپنے سندھی اسلامی بھائیوں کو سمجھائیں کہ وہاں بھی جو یہ اس چیزوں کا ادب ہے لکھائی کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ عام ہے ہماری چادروں کے اوپر تو بیڈ شیٹس کے اوپر تو جس چیز کو دیکھیں اس پہ کچھ. اب چپل تماکرو چھوتا چپل متھے بھی نام لکھے لو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات کئی چپلن کے متھوں بھی یہ کمپنین والا پنجا جے وہ نالا وغیرہ لگائیں تو اصا کے اڑین چپلن میں بھی احتیاط کرن کھپے وہ چپل وٹھوں جن میں خاص کرے سادی ہوجے جن میں ادب جو خیال ہوجے. کئی جگہن تے اڑی الفابیٹس تو وہی جے امیر علیہ سنت دامت برکات ملا یا فیضان سنت میں بھی اسا کے نجا آداب سکھاریا ہیں تو جیکا بھی زبانوں یہ سب الہامی ہیں انہن سبن جو ادب کرنا ہے. ہاں وہ جن چپلیوں پاؤں تھا یا بیڈ شیٹ جے بھی اصل گھرن میں اندر جے پائدان وغیرہ ہیں انہن تے پیر رکھن مل یہ سب احتیاط کرنی پوندی. سادہ پائدان بھی ملندا ہیں سادہ بیڈ شیٹ بھی ملندا ہیں ان کے علاوہ اڑیوں چپلیوں بھی ملندیوں جن تے کمپنی جا نالا نائن رکھل ہوندا اگر لکھل بھی آئیں تو آسان طریقے سے ان کے مٹائے بھی سگوں تھا. تو ان احتیاط سے انشاءاللہ کوشش کرنا تھے جترو ادب کرنا تھے انشاءاللہ. یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات اب آپ کہیں چپل کہاں سے ڈھونڈیں بغیر نام والی تو بیڈ شیٹ کہاں سے ڈھونڈے تو اب اس میں احتیاط یہ کر لیں. اچھا یہ یہاں میں کلیئر کر دوں مجھے انڈوز بھی کیجئے گا کہ یہ ناجائز نہیں کہیں گے. اگر کوئی لکھائی والی چیز جو ہے اس پر کوئی اگر چپل پہنتا ہے یا چادر ہے یہ ادب کے خلاف ہے لیکن اس کو ناجائز ہم نہیں کہہ رہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ جتنا ادب کریں گے لینگویجز کی بات ہو رہی ہے بولیوں کی بات ہو رہی ہے الہامی زبانیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دی گئیں اور آپ نے سنا کہ کئی زبانیں تو آپ نے شروع میں لکھی بھی اپنے ہاتھ سے نا زمین پہ بے شک وہ مٹی پر لیکن یقیناً نسبتیں ہیں ان زبانوں کی. تو ہمیں زبانوں کا احترام کرنا ہے برکتیں لوٹنی ہیں. مختلف زبانوں کے ساتھ سلسلہ لے کر آگے چلیں گے. ہمیں قرآن پاک میں بھی کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے اس پر بھی تذکرہ خیر سنیں گے مگر آپ کی کچھ کالز ہمارے سلسلے میں آئیے شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مظفر اتاری ہے اور میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے. ماشاءاللہ عزوجل حاجی صاحب کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ ان کا میں نے ایک پرومو دیکھا ہے جس کا اتنا پرومو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو سلسلہ کیسا ہوگا. مرحبا. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و باد رکھے اور مدنی چینل کو شاد و باد رکھے اور حاجی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. ہر وقت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی کال شامل کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तनवीर मदनी उच्च शरीफ से सवाल हाजिर खिदमत है। सवाल ये करना था कि सरकार अली सलात व तस्लीम के आम इंसानों में, सहाबा में भी हर शख्सियत तकरीबन सरकार अली सलात व तस्लीम के परवानों में शामिल है। क्या ऐसा भी है कि सरकार अली सलात व तस्लीम के परवानों में कोई जानवर भी शामिल हों, कि जानवर भी सरकार अली सलात व तस्लीम को दीवानावार चाहते हों? अगर इस तरह के एक दो वाक़ियात सुना दिए जाएं तो करम नवाजी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो शेर इस सिलसिला शुरू यही किया है ना कि कोई एक नहीं बल्कि आलम तेरा परवाना। तो सारे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले यकीनन मुबारक जानवरों का भी तस्करा खैर होगा। सिलसिले में शामिल रहिए। अगली कॉल दे दीजिए। हाँ, मेहमान गुस्सा गालियां पो मुझी नाते फरमाइश ये आए त बुझदा बाद आसिनो चाफे से अब्रार हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमा सिंधी में नात जी फरमाइश करिए, मगर नात तो उर्दू विच है। मैं पंजाबी सिंधी मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद है नाज़रीन माफ़ कर देंगे। बाकी हमारे सिंधी मुबल्लिग जब बोलेंगे तो सिंधी प्रॉपर बोलेंगे। तो चलिए, माशाल्लाह हमारे साथ साढ़े नाल असद भाई भी आगे ने। तो हुजूर मुजदाबाद आसी, मुजदाबाद आसियो शाफे शहे अबरार है। मुजदाबाद आसियो शाफे शहे अबरार है। तहनीयत ए मुजरिमों, तहनीयत ए मुजरिमों, ज़ाते खुदा गफ़ार है। चाँद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। चाँद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। बारकल्लाह मर्जए आदम यही सरकार है। उच्च शरीफ से जो कॉल आई थी तनवीर भाई की, ये जवाब आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शेर से ही मिल रहा है कि जानवर सजदा करें। एक ऊँटनी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और उसने आकर सजदा किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को फरियाद की और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी भी फरियाद रसी की। जानवर आकर सजदा करते, जानवर अपनी फरियादें करते। हरनी अपनी फरियाद करती कि आका मुझे शिकारी से थोड़ी देर के लिए छुड़वा दीजिए, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। याफूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो मुबारक दराज गोश्त था मेरे आका, जिस पर सवारी फरमाते। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा परवाना था कि फिराके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो दुनिया से चला गया। इंशाअल्लाह नीयत जरूर है कि एक सिलसिला आगे जाकर कुछ सिलसिलों के बाद ऐसा करेंगे कि जिसमें सिर्फ उन मुबारक जानवरों का तस्करा होगा जिनका नबी पाक अलैहिस्सलाम से कैसा कनेक्शन था, कैसी मोहब्बत थी और वो कैसे परवानावार नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ रहते। मगर आला हजरत का ये शेर सुनिए, क्या खूब बात की है। सुभान अल्लाह। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। बारकल्लाह मर्जए आलम यही सरकार है। बारकल्लाह मर्जए आलम यही सरकार है। जिनको सुबह आसमां फैला के जलचल भर दिए। जिनको सुबह आसमां फैला के जलचल भर दिए। सदका उन हाथों का प्यारे, सदका उन हाथों का प्यारे। हमको भी दरकार है
پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، رحمت للعالمین تیری رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا، اب تو مولا، اب تو مولا بہتر ہم سر پر گناہ کا بار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے، اور گونج گونجتے ہیں نغمات رضا سے گونج گونجتے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامقار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ، اور آج ہمارا موضوع ہے شان حبیب الرحمان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن پاک کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر قرآن مجید فرقان حمید کو نظر ایمان سے دیکھا جائے تو اس میں اول سے آخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت نظر آتی ہے، حمد الہی ہو یا عقائد کا بیان ہو، گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام ہوں، غرض قرآن کریم کا ہر موضوع اپنے لانے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حمد اور اوصاف پر مبنی ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مثال کے طور پر بڑی خوبصورت مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی دیتے ہیں کہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو دیکھ لیں یا تبت یدا ابی لہب سورہ ابی لہب کو دیکھیں، حالانکہ دونوں صورتوں میں کوسچن مارک ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے اور دوسرے میں ابو لہب کے جو ہلاک ہونے کی بات ہے اس کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کی تھی گویا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کیسے ہے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات مفتی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں اگر غور کی جائیں تو محبوب کی نعت پاک سے بھری ہے۔ کیا بات ہے۔ قل هو اللہ احد، اس میں ارشاد ہوا کہ اے محبوب تم کہہ دو، اے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہی بھروسے کے لائق ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، مگر ایک کلمہ قل
اے محبوب تم کہہ دو. اس ساری صورت، اس پوری صورت کو اس ایک لفظ نے گویا نعت بنا دیا ہے. فرماتے ہیں کیونکہ مرضی الہی یہ ہے کہ اے محبوب کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمہاری. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت خوبصورت سمجھانے کے لیے بتایا بلا تشبیہ کہ جو بہت پیارا ہوتا ہے نا تو بندہ اس کی بات بار بار سنتا ہے کہ ذرا دوبارہ کہو، ذرا دوبارہ کہو. تو قل هو اللہ احد بات رب کی ہے، مگر زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا سننا مقصود تھا. حالانکہ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میثاق کے دن سب سے پہلے توحید کا اقرار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تو کیا تھا، مگر قرآن میں قل هو اللہ احد کہہ کر کئی مقامات پر اپنی بات کل کہہ کر اپنی بات بھی رب نے تجھ سے تیرے لب سے سنی، محبوب کی زبانی یہ سب سننا مقصود تھا. اور اب آپ آئیے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب تبت یدا ابی لہب یہ بھی نعت ہے. اور یہ کیسے نعت ہے میرے پیچھے پیارے اسلام؟ ایک تو یہاں کل نہ کہا گیا بلکہ رب نے خود ارشاد فرمایا. اور بات کیا تھی کہ ایک بار ابو لہب بن عبد المطلب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تبا لک، یعنی آپ تباہ ہو جائیں معاذ اللہ. پروردگار عالم نے ایسا برا کلمہ تھا، گستاخی والا کلمہ تھا، تو اس کا انتقام لیتے ہوئے رب نے خود فرمایا، یہ نہ کہا محبوب تم کہہ دو. پیارے آقا کی گستاخی ہوئی، جواب رب کی طرف سے آ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک بھی ہو گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گویا یہ کہا جا رہا ہے اے محبوب اپنے گستاخ کو آپ جواب نہ دیں، اس کا جواب ہم دیں گے. رب عز و جل کی طرف سے گویا جواب ارشاد دیا جا رہا ہے. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس شان میں ادنا سی بکواس کرنے والا خدا پاک کا دشمن قرار پاتا ہے. یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہاں شان میں گستاخی تو رب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گئی، جواب الہی بارگاہ الہی سے آ رہا ہے. اور ایسا جواب آیا کہ جب تک صبح قیامت تک یہ سورت تلاوت کی جاتی رہے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو گویا جواب دیا جاتا رہے گا. اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کے واقعات بھی ہیں، اور اہل بیت عظام کے مناقب بھی ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل بھی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو نعت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ بادشاہ کے غلاموں کی تعریف، اس کے تخت و تاج کی تعریف، در حقیقت یہ بادشاہی کی ثناخوانی ہے کہ وہ بادشاہ کے دوست کیسے ہیں، اس حبیب کے شہر کے کیا مناقب ہیں، اس کی آل کے کیا فضائل ہیں. ارے جس کی آل کے یہ فضائل ہیں، جس کے دوستوں کی یہ عادتیں ہیں، اللہ والوں اور اولیاء کرام کا جو تذکرہ ہے، یہ اس سب کے جو آقا ہیں، جو محبوب ہیں، ان کی شان کیا ہوگی. گویا یہ سب نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بت پرستوں کی مذمت بھی اسی شہنشاہ کی نعت ہے جس کی مخالفت سے یہ لوگ مردود ہوئے. ہم الحمدللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں. مختلف زبانوں والے مبلغین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم سن رہے تھے کہ قرآن پاک میں کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان ہوئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح نعت بیان ہوئی ہے. احکام کے بارے میں ہم نے سنا. اچھا، اب جو احکام ہیں ذرا غور کیجئے گا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. جگہ جگہ قرآن میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دی جائے، بہت سارے احکام بیان ہوئے ہیں. تفصیل بیان نہیں ہوئی کہ نماز پڑھے کیسے. اب احکام ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں کہاں نعت ہے، لیکن جہاں جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے گویا بتا جا رہا ہے کہ پڑھنا ہے تو میرے محبوب کے طریقے پر پڑھو. محبوب نے جیسے بتایا ویسے پڑھو. اچھا، اب نماز میں بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیں نماز بھی کیسی ادائے مصطفیٰ ہے. ہم اگر الحمد شریف پڑھتے ہیں قیام میں، اگر کوئی شخص رکوع میں الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، التحیات قیام میں پڑھ لے، حالانکہ سب اللہ کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ترتیب اس نے الٹ دی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی.
ذکرullah ضرور ہے مگر ترتیب بھی وہی رکھنی ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. گویا نماز پڑھتے وقت بھی اگر یہ تصور جم جائے کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، عبادت رب کی کر رہا ہوں، حکم رب کا ہے مگر طریقہ میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. اب قرآن میں اسی طرح حکم ہے حج کرنے کا. سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام، حج کو تو اگر دیکھیں تو یہ تو پورا سفر ہی کسی کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی اداؤں کا سفر ہے. مینا میں کیوں جانا ہے 8 تاریخ کو اور کیوں جا کر 5 نمازیں پڑھنی ہیں؟ 9 تاریخ کی صبح جناب عرفات کو روانہ ہو کر ظہر سے وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہاں سے نکلنا نہیں ہے. یہ کسی کی ادا ہے نا. یہ اللہ والوں نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا. مزدلفہ میں رات سونا ہے، بڑے بڑے بستر انتظار کر رہے ہوتے ہیں مگر حاجی پتھریلی زمین پر کھلے آسمان تڑے پڑا ہوتا ہے. یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. پھر جناب کنکری مارنی ہے. وہ حاجی جو شیمپو کے اندر صابن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، روزانہ نہاتا ہے مگر کئی دن تک وہ میلا رہتا ہے، وہ نہاتا نہیں ہے، بال پراگندہ ہو جاتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ رہی ہے کیونکہ احرام پہن کر میرے آقا نے یہ ادائیں اپنائیں، اللہ والوں نے یہ ادائیں اپنائیں. تو گویا حج جو ہے، جہاں جہاں حج کا تذکرہ قرآن میں ہے، حج فرض ہے، عبادت رب کی ہے مگر طریقہ ملے گا دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو گویا قرآن پڑھتے جائیے اور اگر واقعی ایمان کی نظر ہے، بڑی پیاری بات شروع میں لکھی تھی، نظر اگر ایمان کی ہے، عشق بھری نظر ہے تو قرآن پاک میں جا بجا آپ کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آئے گی. پنجابی شاعر کا مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے اور ساڑھے نال پنجابی مبلغ دعوت اسلامی بھی نے، تو وہ پنجابی شعر وہ بھی سنا دیں گے. دساں کی میں مصطفیٰ دی، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اچھا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ گناہ وہ کون سے ہیں؟ ہر وہ کام گناہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرے. بڑی خوبصورت اور یہ گہری بات ہے. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جس عبادت سے حضور ناراض ہیں وہ عبادت گناہ ہے، اور اگر کسی خطا سے حضور راضی ہیں تو وہ خطا عین عبادت ہے. اٹس امیزنگ نا، بڑی عجیب بات ہے کہ جس عبادت سے حضور ناراض وہ عبادت گناہ ہو جائے گی، اور جس خطا سے میرے آقا راضی ہو جائیں وہ خطا نہیں بلکہ وہ عبادت بن جائے. اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دیجئے. چلیں جناب، بات ہی پروانوں کی ہو رہی ہے تو سب سے بڑا پروانہ کون ہے؟ عاشق اکبر کون ہے؟ سبحان اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. تمام دنیا میں تمام جو مخلوق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کے بعد جو افضل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے غار میں اپنے آپ کو سانپ سے کٹوا لیا، پیارے آقا کے آرام میں خلل نہ ڈالا. حالانکہ یاد رہے یہ خودکشی تو نہیں تھی، نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے. یہاں ایک طرف تو بتایا جا رہا ہے جان بچانا فرض ہے اور یہاں جان جانے دی جا رہی ہے نبی پاک کی رضا کے لیے. تو اب یہ گناہ نہ رہا، یہ عین عبادت، اور وہ عبادت ہو گئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار ثور والی رات کی ایک نیکی ایک طرف. یہ کیسی نیکی تھی؟ اب آئیے ایک دوسری اگزامپل. خیبر میں مقام صحابہ کا مقام ہے، خیبر سے واپسی کا وقت ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز جاری ہے. ارے نماز تو فرض ہے، اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام ہے. لیکن یہ خطا نہیں تھی کیونکہ اس خطا سے میرے آقا ناراض نہیں تھے. یہ جرم نہیں تھا کیونکہ اس سے میرے آقا ناراض نہ تھے، بلکہ یہ عبادت تھا کیونکہ میرے آقا راضی تھے. اور اب آئیے وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی نیکی ہے جس سے آقا ناراض ہو جائیں تو اب وہ عبادت نہ رہے، وہ خطا بن جائے. علماء لکھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دوسرا نکاح گناہ تھا. حالانکہ نکاح کی اجازت ہے مرد کو،
ایک وقت میں وہ 4 ازواج رکھ سکتا ہے، مگر یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا نہ تھی کہ جب تک بی بی فاطمہ حیات رہیں، مولا علی کے نکاح میں وہ اکیلی ہی خاتون رہیں، اکیلی ہی زوجہ رہیں. اور اب بڑی خوبصورت مثال، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں جو حج پر جاتا ہے، عرفات میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، جی جناب غروب آفتاب ہو گیا، مگر اب یہاں مغرب نہیں پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، مغرب کا وقت گزار کر عشاء میں پڑھنی ہے. عشاء کا وقت شروع ہو جائے جب مزدلفہ میں جا کر پڑھیں. اگر کوئی شخص اتنی سپیڈ میں نکلے کہ مغرب کے وقت ہی میں، غروب آفتاب کے بعد نکلے اور مغرب کے وقت میں مزدلفہ پہنچ جائے، پھر بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ مغرب کا وقت گزار کر عشاء پڑھنی ہے. یہ خطا نہیں ہے، اس سے میرے آقا راضی ہیں، یہی عبادت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جبھی تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور یہ جو 2 خوبصورت واقعات ہم نے سنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے واقعات سنے، تو پانچ اسانجے ساتھ عارف بھائی بین تو اعلیٰ حضرت جو شعر تو پچھے پانکے سنا میں نا کہ جو اعلیٰ حضرت لکھیا ہی کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. کیا بات ہے، یہ شعر کئی بار سنا تھا، مگر آج اس کی یہ ڈیفینیشن سنی ہے کہ سبحان اللہ، جو خطا، بلکہ وہ خطا ہی نہ رہی نا، جس سے میرے آقا راضی ہے، وہ خطا ہی نہ رہی، وہ عبادت بن جاتی ہے. اور اگر کسی کو آپ عبادت سمجھتے ہیں اور اگر آقا اس سے راضی نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، اب وہ جرم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. سبحان اللہ. عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے. پشتو مبلغ کیا کہیں گے، پنجابی پشتو تو آتی نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ہمارا ایک سیگمنٹ روزانہ ہر سلسلے میں ہوا کرے گا، اور جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. میری سالت ہے، عالم تیرا جی جناب. پشتو زبان میں ذرا ہمارے پٹھان اسلام میں اگر بیٹھیں تو تازہ دم ہو جائیں. پشتو زبان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت سنیں گے، اور گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ پشتو ہی مبلغ سے پھر اس کا ترجمہ اردو میں بھی سنیں گے. ہر سلسلے میں ایک سنت سیکھنی ہے. نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ جو بھی سنت سیکھیں گے اسے یاد بھی رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. آئیے سنتے ہیں سنت رسول اللہ کی صلی اللہ. زما خگو خگو اسلامی روڑوں سلام کو زمونگا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ډیر کل سنت دے. خدا زمونگا کم نصیبے دے چې نور سنتونو پشان دا سنت رو رو سه پخلاصې دو ښکاری راته. زمونگا اسلامی روڑوں چې خپله کې سلام کوي، چې خپله کې ملاویږي نو بیا هغې سلام نه کوي. لکه پښتو کې چې وایي په خیر راغلې، ستړی مه شې، څنګه حال دی، دا چې خبرې کوي خو سلام نه کوي. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم په حدیث شریف کې دا خبره جامعہ ترمذی کې کړې ده چې السلام قبل الکلام، چې سلام چې کوم دی دا د خبرو نه مخکې دی، مخکې به سلام کې بیا به خبرې کې. او د سلام چې کوم ډېر ښکلي لفظونه دي، الفاظ دي، هغه دا دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، یعنی الله دې پتا باندې سلامتی وکړي
او الله طرف پتا باندې رحمتونه او برکتونه نازل شي. او د دې کوم ډیر کله جواب دی هغه دا دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. امیر اهل سنت شیخ طریقت الحمدللہ ډیر زیات ځله په مدني مذاکره کې موږ له سلام کولو او د جواب کولو طریقه راته زده کړې ده. زما خوږو اسلامي رونو سلام نه ډیره زیاته مینا پیدا کیږي ولې چې حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو په جنت کې به نشي داخله کېده ترڅو چې تاسو ایمان نه راوړئ او تاسو مؤمن نشي کېده ترڅو چې تاسو یو بل سره مینا محبت نه کوئ. او زه تاسو له داسې شیو نه ښیم چې په کوم خبرې تاسو عمل وکئ او په تاسو په خپل کې مینا محبت پیدا شي او هغه څه دی هغه سلام دی. تاسو خپل درمیان سلام عام وکئ. تما خوږو اسلامي رونو او د مدني چینل ناظرین چې په کور کې کلم داخليږي نو کور والا ضرور سلام کوي دینه کور کې برکت راځي. او کور خالی په کور کې هیڅ کوم ني نو حضرت مولا علی قاری علیه رحمت الله الباری دا خبره لیکلې ده چې په کور کې هیڅ کوم ني بیا به وای السلام علیک ایها النبی یعنی اے نبی پتا باندې سلام. ولې ته هر مومن په کور کې د هر مسلمان په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح مبارکه چې کوم دی هغه تشریف ساتي. او چې څوک په سلام کې لومبه شي په سلام کې پهل کوي هغه د الله تبارک وتعالى ډیر زیات نږدې شي. و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث موجود دی چې په لوغو په خلکو کې د الله تعالی ټولو نه نږدې هغه کس دی څوک چې په سلام کې لومبه شي په سلام کولو کې لومبه شي. نو الله تبارک وتعالى دی موږ له په سلام کولو توفیق راکړي او یو بل سره مینه محبت کولو توفیق راکړي. پشتو اسلامی بھائی تو ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے لیکن سچی بات ہے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے. تو اب آپ تھوڑا سا اس کو اردو میں بھی بیان کر دیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سلام کرنا ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. بدقسمتی سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اسلامی بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے آداب عرض کیا حال ہے مزاج شریف صبح بخیر شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ خلاف سنت ہے. رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ گڈ بائی ٹاٹا وغیرہ کہنے کے بجائے سلام کرنا چاہیے. ہاں رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں. سلام کی چند سنتیں اور آداب یہ بھی ہیں جو فتاوی رضویہ شریف سے ماخوذ ہیں کہ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کا بہترین جواب یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے اس کی اگر ایک پریکٹس کر لیں ہمارے ناظرین بھی اگر ہمارے ساتھ پریکٹس کر لیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے کہا نا سنت یاد بھی رکھنی ہے اور اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے. بعض اوقات سلام کرنا بھی درست نہیں آتا اس کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور عربی زبان میں چونکہ سلام ہے تو زبر زیر پیش کی غلطی جو ہے پروناؤنسیشن مخارج کی جو غلطی ہے وہ سلام آپ سمجھ رہے ہیں آپ دعا دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ وہ بد دعا بن گئی ہو. تو بہرحال سلام کس طرح کرنا ہے کئی بار امیر اہل سنت نے پریکٹس کرائی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کر اس کی پریکٹس کر لیں اچھی نیتوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب السلام علیکم اب یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جواب بھی کیا ہے کتنا پیارا انداز ہے. ہمارا دین کتنا پیارا ہے. ملاقات کے وقت دعا دے رہے ہیں تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو برکتیں ہوں. واپسی میں وہ بھی دعا دے رہا ہے اللہ کی طرف سے تم پر بھی رحمت ہو سلامتی ہو برکتیں ہو. دعائیں ملاقات میں بھی دعائیں رخصت میں بھی دعائیں تو اس کی عادت بنائیں. اب جواب کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कंटिन्यू। बातचीत शुरू करने से पहले ही सलाम करने की आदत बनानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु क़ब्लल कलामी, यानी सलाम बातचीत से पहले है। और ये भी है कि इस्लाम सलाम में पहल करने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल का मुक़र्रब है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के ज्यादा करीब वही शख्स है जो उन्हें पहले सलाम करे। और जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम किया करें, इससे घर में बरकत होती है। और अगर खाली घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहें, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी फरमाते हैं, हर मोमिन के घर में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका तशरीफ फरमा रहती है। क्या बात है, क्या बात। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों, हम नियत कर लें कि इंशाअल्लाह सलाम की सुन्नत को आम करेंगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, माशाअल्लाह पंजाबी मुबल्लिग भी हमारे साथ हैं, ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जिसको जानते हैं ना उसको सलाम करते हैं, बाकी जिसको नहीं जानते उसको सलाम ही नहीं करते। वो साथ गुजर जाता है फिर भी सलाम नहीं करते। और वल्लाह आलम अगर खुदा ना खास्ता दिल में ये बात है कि सामने वाला मुझसे कमतर है, मैं अरफाव आला हूँ पैसों की वजह से, किसी नाम की वजह से, किसी इल्म की वजह से, तो ये तो फिर तकब्बुर की तरफ ले जाएगा। और सलाम में पहल करने वाला जो है वो, उसके बारे में लिखा कि जो सलाम की आदत डालता है, सलाम में पहल करता है, ये तकब्बुर को भी दूर करता है। तो अपनी आदत बनाइए। क्या कहते हैं, इस तरह का माहौल रहता है कि लोग सलाम नहीं करते? जी वाकई जिस तरह अजकल मुसलमान बाकी आमाल दे विच सुस्ती दा शिकार ने, इसी तरह सलाम करने की जिहड़ी आदत है दे बहुत ज़्यादा सुस्ती है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਕੁਝ ਆਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ, ਸੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੈ, ਬਖੈਰ ਅਗਲੇ जोड़ा तकड़े। इसी तरह की हाल सरकार, ठीक हो बाजे, ठीक हो तबीयत ठीक है। अच्छा, 3 बार 4 बार पूछेंगे और सुनाओ और सुनाओ। भाई क्या सुनाए, सुना के थक गए, तबीयत कैसी है और घर में सब ठीक है और सुनाओ। और भाई बात करो काम की यार। और अगर कोई दुआएं देनी है तो दुआएं दे दो, तो सलाम नहीं करना और सुनाओ कर रहे होते हैं। चलिए सानू एहतियात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बल्कि आदत बनानी चाहिए। साढ़े हुजूर सरकार सलाम की आदत की सी, कितनी प्यारी आदत सी। यानी कि सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई गई किताब में लिखा है कि आप जिस रस्ते गुजरते सन ते बच्चे छुप जाते सन अल्लाह कि असीं पहले सरकार अलैहिस्सलाम नूं सलाम अर्ज करांगे, लेकिन जो ही बच्चे सामने आते प्यारे आका अलैहिस्सलाम फौरन पहले सलाम। अल्लाह अल्लाह, बच्चे होने के बावजूद भी नबी पाक सलाम में पहल फरमाते। क्या खूबसूरत। ये सानू आदत बनानी चाहिए कि असीं भी सलाम विच। और सलाम में पहल डालने, मैंने ये भी देखा है कि जो सलाम में पहल करता है ना, वो हर दिल अजीज भी बन जाते हैं, लोग उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और मैं यहाँ मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन को एक इतनी खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, याद मदीना में मज़ीद तड़पा देगी। और हम चाहते भी यही हैं, क्योंकि सिलसिले का मौजू भी तो यही है, आलम तेरा परवाना। ये परवानगी, ये दीवानगी, ये बेकरारी में इजाफा होता रहे। सुभान अल्लाह। जैसे हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बताया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम बच्चों को भी सलाम में पहल फरमाते, बल्कि ये लिखा किताबों में कि बाज़ औक़ात सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ये तय करके जाते कि आज हमने जाना है और नबी पाक अलैहिस्सलाम से सलाम में पहल करना है, मगर मौका ना मिलता। मेरे आका ही सलाम में उमूमन पहल फरमाते। मगर जो खूबसूरत बात किताबों में लिखी, क्योंकि आदत मुस्तफ़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज है, आज भी जब कोई आशिक रसूल ज़ाहिर मदीना मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाजिर होता है, इससे पहले कि वो सलाम अर्ज करे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी आदत मुबारका की वजह से सलाम में पहल फरमा देते हैं, उसे दुआओं से पहले नवाज देते हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर क्यों ना हम मदीना मुनव्वरा की हाजिरी को तड़पें। तो बहरहाल आज का पहला सेगमेंट था सुन्नत रसूलुल्लाह की। नियत करें कि अब हर किसी को, हर मुसलमान को, जाने ना जाने सलाम में पहल करें, कोशिश करें, क्योंकि हमने सुना ना अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुकर्रब वो है जो सलाम में पहल करता है, रहमतें भी उसे ज़्यादा मिलती हैं। तो इंशाअल्लाह हम सलाम भी करेंगे, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी करेंगे, और अल्लाह ने चाहा सलाम में पहल भी करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सिलसिले का एक सेगमेंट है और हर सिलसिले में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उस हिस्से को शामिल करेंगे। सुभान अल्लाह। उसका नाम है
हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। ऊशम मेरी सालत है, आलम तेरा चलें जनाब, हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा हमारे सेगमेंट के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सरापे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर की कोई एक ख़ास बात। वैसे तो खुसूसियात इतनी हैं कि रातें गुजर जाएं, अल्फाज ख़त्म हो जाएं, महबूब रब्ब इलाही हैं, तो खुसूसियात कितनी होंगी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सिंधी इस्लामी भाई मौजूद हैं, सिंधी ज़बान में गलायो साईं नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल के बारे में। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज अल-मदीनतुल इल्मिया, आज इंशाअल्लाह अल-मदीनतुल इल्मिया जी तमाम प्यारी किताब जेका दावत इस्लामी जो शोबो अल-मदीनतुल इल्मिया, इन शोबा तखरीज इन जी तमाम प्यारी किताब सीरत रसूल अरबी इन के दावत इस्लामी जे इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना शाया कयो आहे। इन मां इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जे चेहरे मुबारक जे बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुछ ॿुधण जी सआदत हासिल कंदासीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो चेहरो मुबारक जेको जमाले इलाही जो आईनो ऐं अनवारे तजल्ली जो मज़हर हो ऐं गोश्त मुबारक भरियल हो, इन्ही रूए मुबारक के हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला नो जॾहिं ॾिठो त चई पिया वजहुहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, यानी इहो चेहरो कूड़े जो चेहरो न आहे ऐं इन खां पोइ ईमान आंदऊं। हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला नो फरमाइनि था त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम माण्हुनि में सब खां वधीक खूबसूरत ऐं सब खां वधीक खुश अखलाक वारा हा। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान कनि था त पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो चेहरो मुबारक चोॾहीं जी जेको चंड हूंदो आहे उन जियां चमकंदो हो। ऐं हज़रत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला नो जो बयान आहे त हिकु ॾींहुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम चांड्रो की रात में क्या बात, मां उन्हनि जो दीदार कयो त पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ॻाढ़े धारीदार हुले में पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुआ त मां कॾहिं चंड जी तरफ़ ॾिठो ऐं कॾहिं पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जी तरफ़ ॾिठो ऐं इन खां पोइ मुंहिंजे नज़दीक पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम चंड खां ज़्यादा ख़ूबसूरत हुआ। इब्ने असाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी रिवायत नक़ल कई आहे त पाण रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाइनि थियूं त हिकु ॾींहुं मां सहर जे वक़्तु, सुबुह जे वक़्तु कुझु सिबी रही हुयसि त मुंहिंजी सुई किरी पई। मां तमामु घणो तलाश कयो मगर न मिली। एतिरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ खणी आया ऐं पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे रूए मुबारक चेहरे मुबारक मां जेको नूर निकितो उन जी रोशनी में मुंहिंजी उहा सुई नज़र अची वई ऐं मां पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खे अर्ज़ कयो ऐं इहो सॼो वाक़ियो ॿुधायो। पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, ऐं हुमैरा यानी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो लक़ब त सख़्ती ऐं अज़ाब आहे। टे मरतबा फरमायूं सख़्ती ऐं अज़ाब आहे उन शख़्स जे लाइ जेको मुंहिंजो इहो चेहरो ॾिसण खां महरूम रहंदो। हाफ़िज़ अबू नईम बरिवायत उबाद बिन अब्दुल समद नक़ल कई आहे। उहे चवनि था त असां हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला नो वटि वियासीं त
त पाण पंहिंजी कनीज़ खे दस्तरख़्वान खणी अचण जो हुकुम चयो ताकी असां चाश्त जो खाधो खाऊं। उहा खणी आई। पाण रज़ी अलाह ताला ने फरमायो त रुमाल बि खणी आ। उहो हिकु मेरो रुमाल खणी आई। पाण रज़ी अलाह ताला ने इरशाद फरमायो त इनखे तंदूर में विझी छॾ। उन तंदूर गरम करे उन में विझी छॾियो ऐं जॾहिं उन उहो दस्तरख़्वान ॿाहिरि कढियो त उहो अहिड़ो सफ़ेद हो जीअं सफ़ेद खीर हूंदो आहे। माशाल्लाह हमारे सिंधी मुबल्लिग दावत इस्लामी खूबसूरत बातें बता रहे हैं। 2-3 कॉल्स दे दें और फिर हम इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Ajab, how are you? Our Madani Qafla from UK has come to South Africa, and Alam Tera Parwana is a very beautiful silsila. Allah Ta'ala give you istiqamat, and you are very one of the best presenters. Alhamdulillah, you're doing a very good job. Please do dua for this Qafla. Alhamdulillah, 7 non-Muslims have reverted to Islam. Bless him, Madani Qafla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, that is Islami, that is Dawat Islami. That Qafla traveled from UK towards South Africa to join Nigran-e-Shura. And mashallah, from the barakat of that Madani Qafla, 7 non-Muslims now become Muslims. Mashallah, ये है दावत इस्लामी के साथ गैर मुस्लिम मुसलमान हुए मदनी काफले की बरकत से। मरहबा, may Allah accept your काफला and keep traveling in मदनी काफला। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अली नज़र है, स्वीडन से बात कर रहा हूँ। माना था कि आपका प्रोग्राम आलम तेरा परवाना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और असद तारी भाई की जो नात थी वो भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। एक और कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई मोहम्मद अशरफ अत्तारी करी रहा कैलिफोर्निया से ने माशाअल्लाह सिलसिलो आलम तेरा परवाना बहुत सारो है। अल्लाह के मजीद बरकत होता करे। अथा असा के बापा जी गुलामी में इस्तकामत दिए, दावत इस्लामी जे मदनी माहौल में सब के इस्तकामत दी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आज हमने सिलसिला किया उसमें जो गलती हुई अपने करम से रब्बे करीम मुआफ़ फरमाए, जो अच्छी बातें की उन्हें याद रखने, उस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। मेरी